السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین اور سامعات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب حفظہ اللہ کی کتاب آؤ ایمان کی باتیں کریں، اس کا یہ آج کا آخری اور چوتھا درس ہے۔ مسلسل ہم سوالات اور جوابات پڑھتے آ رہے ہیں اور آج کے دن صفحہ نمبر 47 تک پہنچے ہیں۔ چونکہ یہ آخری درس ہے اور سوالات بہت زیادہ باقی رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو جلدی ختم کرنے کی ہم کوشش کریں گے، لہٰذا ہم ڈائریکٹ سوال اور جواب میں داخل ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 47 پر سوال ہے تعویذ کے بارے میں۔ مؤلف کہتے ہیں، کیا قرآنی آیات یا مسنون دعاؤں سے تعویذ لکھ کر لٹکانا اچھا عمل ہے؟ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنے بچوں کو بری نظر سے بچانے کے لیے ان کو تعویذ لٹکایا کرتے تھے، اور یہ عمل بچوں کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے۔ جانوروں کے اوپر بھی کوڑیاں اور اس طرح کی کچھ چیزیں وہ لٹکاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور جانوروں دونوں کے تعلق سے منع کیا کہ ان کے اوپر تعویذ لٹکایا جائے۔ مسند احمد کی مشہور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہاں تک کہ مسند احمد ہی کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بددعا کی ہے جو تعویذ لٹکاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جو تعویذ لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو، اس کے مقصد کو پورا نہ کرے۔ جو تعویذ لٹکائے اللہ اس کے کام کو پورا نہ کرے۔ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، اور جو بھی سیپیاں لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آرام اور سکون سے نہ رہنے دے، اللہ تعالیٰ اس کا چین اور اس کا سکون چھین لے۔ تو یہ تعویذ لٹکانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وعید ہے۔ یہ جو باتیں قرآن احادیث میں کہی گئی ہے کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، آپ یاد رکھیں کہ جو قرآنی تعویذ ہے، ایسے تعویذ جس کے اندر قرآن مجید کی آیتیں لکھی جاتی ہے، اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ کیا اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا قرآن سے بنائے ہوئے تعویذ کو پہننا شرک کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اگر دلائل پر آپ غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے سے منع کیا، وہاں عام بات فرمائی اور یہ نہیں بتایا کہ قرآنی تعویذ لٹکانے سے شرک نہیں ہوگا یا غیر قرآنی تعویذ لٹکانے سے ہی صرف شرک ہوگا، بلکہ عام بات بتلائی۔ لہٰذا ہمیں دونوں طرح کے تعویذ سے بچنا چاہیے، چاہے اس میں قرآن لکھا ہو یا قرآن کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز لکھی ہوئی ہو۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی الفاظ میں تعویذ پہننے سے منع کیا۔ دوسرا یہ کہ سد ذرائع کے طور پہ، یعنی تاکہ اگر ہم اجازت دے دیں گے کہ قرآن مجید سے بنے ہوئے تعویذ کو تم پہنو، یہ جائز ہے، تو بہت سارے لوگ اس کی آڑ میں قرآن کے علاوہ دوسرے تعویذوں کو بھی پہننا شروع کر دیں گے۔ تو اس راستے کو بند کرنے کے لیے بھی قرآنی تعویذ کو بند کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور تیسری ایک خرابی اس میں یہ ہے کہ قرآنی تعویذ لوگ پہنتے ہیں اور وہی پہن کر بیت الخلاء میں داخل ہو جاتے ہیں اور گندے مقامات پر چلے جاتے ہیں، جس سے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ لہذا یہ ساری چیزوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ تعویذ میں اگر قرآن مجید بھی لکھا ہوا ہے، آیتیں بھی ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے اور اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ اور آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جانوروں سے بھی تعویذ کو نکال دینے کا حکم دیا۔ بخاری کے اندر یا مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جن کا نام ابو بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ تھا، ان کو بھیجا اور کہا کہ جس بھی اونٹ کے گلے میں تم کو قلادہ دکھے گا، پٹا دکھے گا، اس کو نکال دینا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام انجام دینے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا تھا۔
تو جانوروں سے بھی تعویذ کو نکالنا یہ ثواب کا کام ہے، اور جانوروں کو بھی تعویذ نہ پہنایا جائے اور انسانوں کو بدرجہ اولا نہ پہنایا جائے۔ آئیے جواب میں داخل ہوتے ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں وارد دعاؤں کا استعمال وہی صحیح ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یعنی آیتوں کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا استعمال وہی صحیح ہے جو سکھایا گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس سے آپ کو شفا ملے گی اور اس سے ثواب ملے گا، نہ کہ اس کو گلے میں لٹکانے سے۔ یوں آیات و احادیث کو لکھ کر گھونگے وہ سیپی کی شکل بنا کر کالے یا سفید دھاگوں میں باندھنا یا گرہ دار دھاگوں میں لٹکانا ہرگز سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ انداز تو التمائم کے ساتھ مشابہ ہے، جبکہ التمائم سے مراد گھونگے وہ سیپیاں وغیرہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ جو بچوں کو بری نظر سے بچانے کے لیے تعویذ پہناتے تھے تو اس کو تمیمہ بولتے تھے۔ تمیمہ جس کی جمع ہے تمائم، جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے التمائم، تو اس سے مراد گھونگے وہ سیپیاں وغیرہ ہے جو مشرکین بلاؤں سے بچنے کے لیے لٹکایا کرتے تھے۔ ان تمائم کو اللہ کے نبی نے شرک کہا ہے۔ پھر تعویذ تو اچھا خاصا کاروبار بن چکا ہے، اور شاید ہی کوئی تعویذ لکھنے والا لوگوں کو یہ بتاتا ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے، جبکہ بعض تعویذوں میں یا جبرائیل یا اسرافیل وغیرہ ندا لغیر اللہ تک لکھا ہوتا ہے۔ اکثر تعویذوں میں جو ہمارے یہاں ملتے ہیں بر صغیر کے اندر، اس میں یا تو نمبرات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر تعویذ بالکل خالی ہوتا ہے، صاف صفحہ اس کے اندر ہوتا ہے، یا پھر اس میں شیطانوں کے یا جنوں کے یا پھر فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت سارے تعویذ میں نے بھی دیکھے، اس کے اندر شداد، فرعون یا پھر یا ابلیس، اس طرح کے الفاظ ان تعویذوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو انہی الفاظ سے آپ غور کریں کہ بچوں کی یا بڑوں کی بھی بیماری کو دور کرنے کے لیے لوگ جو تعویذ استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر بہت سارے تعویذ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جنوں سے اور شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہے، جس کے شرک ہونے میں بالکل بھی شک نہیں ہے، جو کہ شرک اکبر ہے۔ اگلا سوال، امور کائنات میں مرضی کس کی چلتی ہے؟ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، اس کے رد و بدل میں، اس کے تصرف میں کس کی مرضی چلتی ہے اور کس کی مشیت چلتی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے کہ جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ اللہ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی بھی بڑا بزرگ اور ولی دنیا کے کسی کام میں کوئی بھی تصرف نہیں کر سکتا۔ دو آیتوں کے بعد دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کس طریقے سے سمجھایا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے وہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلتنی للہ عدلا، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ آج کل بھی کچھ لوگوں کو آپ سنیں گے، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور اس کے جو رسول چاہے۔ تو اس طرح کا جملہ کہنا یہ شرکیہ جملہ ہے، اس طرح کہنے سے بچنا چاہیے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے اس طرح کا جملہ کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، تو جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ آگے کیا ہے؟ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ اکیلا چاہے وہی ہوتا ہے۔ یہ چیز، اس طرح کا جملہ استعمال کرنا شرک تک لے جاتا ہے۔ یہ چیز جو حدیث میں سمجھائی گئی، ایک دوسری حدیث میں مذکور ہے نسائی کے اندر، کہ یہ چیز کو یہود بھی اس وقت کے سمجھتے تھے، اور اس زمانے کے یہودیوں نے صحابہ سے کہا تھا کہ انکم تشرکون، کہ تم لوگ شرک کرتے ہو، وتقولون ما شاء اللہ وشاء محمد، کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ یہ کہنا شرک ہے۔ صحابہ کرام یہودیوں کی اس بات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں یہ بات ان لوگوں کی درست ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنے سے شرک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسا کہنے پر سمجھایا۔
تو کہنا کیا چاہیے؟ ماشاء اللہ وحدہ، کہ جو اللہ اکیلا چاہے وہی ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور خیریت پوچھتے ہیں تو سامنے والا جواب دیتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے اور آپ کی دعا ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس طرح کہنے سے بھی بچنا چاہیے، یا اور کا جو لفظ ہے یہاں پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، کہنا یہ چاہیے کہ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے، پھر آپ کی دعا ہے، اور کی جگہ لفظ پھر استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ ماشاء اللہ ثم شئت، اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد جو آپ چاہیں۔ اگر دونوں کو آپ واو کے ساتھ عربی زبان میں یا اردو میں اور کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس پر یہی جملہ صادق آئے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ یہاں ایک وضاحت یہ ہے کہ اس طرح کہنا یہ شرک اصغر ہے، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ اگر کوئی اس طرح کا جملہ کہتا ہے اور دل میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ بندہ جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے برابر ہے، اس طرح وہ عقیدہ نہیں رکھتا، تو یہ شرک اصغر ہوگا، یہ چھوٹا شرک ہوگا، بڑا شرک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کہنے والا بندہ یہ سوچ کر بولے کہ میں جس کو بول رہا ہوں کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے وہ بندہ اللہ کے برابر ہے، اللہ کے جیسا ہے، اس کی قوت اس کے جیسی قوت رکھتا ہے، اگر یہ عقیدہ دل میں ہے تو آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہوگا، اس سے شرک اکبر ہوگا، بڑا شرک، اور وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ چھوٹی سی وضاحت آپ نوٹ کر لیں۔ اس سوال کے تعلق سے آخری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اگلے صفحے پر، کہ اے رسول بے شک آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ تو اللہ کے مرضی کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے کسی نبی کی بھی نہیں چلتی، بلکہ امام الانبیاء کی بھی نہیں چلتی، تو دوسرے کسی آدمی کی کیا اوقات ہے؟ تو اللہ کی اکیلے اللہ کی مشیت اور اکیلے اللہ ہی کی مرضی سے دنیا میں کام ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، اولاد دینا کس کے اختیار میں ہے؟ جواب، اولاد دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ محروم رکھتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ولی، کوئی نبی اور کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے جو اپنے اختیار سے کسی کو بیٹا یا بیٹی یا اولاد دے دے۔ ہمارے بر صغیر کے اندر ایک بڑے بابا جو علی حجویری کے نام سے مشہور ہے، جن کو لوگ داتا کہتے ہیں، جن کو لوگ گنج بخش کہتے ہیں، ان کا خود کا حال، ان کی بایوگرافی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی سوانے پر جو کتاب ہے جس کا حوالہ دے کر مفسر قرآن میاں محمد جمیل نے ایک بات لکھی ہے کہ ان کو لوگ داتا اور گنج بخش کہتے ہیں۔ ان کا خود کا حال یہ تھا کہ انہوں نے 2 سے زیادہ شادیاں کی لیکن ان کو ایک بھی اولاد نہیں تھی۔ تو جن سے لوگ جن کی مزاروں پر جا کر اولاد مانگتے ہیں، جن کے وہاں جا کر، جن کے درباروں پر جا کر رزق کی دعائیں کرتے ہیں اور الگ الگ چیزیں مانگتے ہیں، تو یہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، یہ خود اپنا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، کسی دوسروں کا کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ لوگ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ خود نبیوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، ان کو بڑھاپے تک اولاد نہیں ملی، ان کو بھی اختیار نہیں تھا۔ بوڑھے ہونے کے بعد بڑھاپے کی عمر میں انہوں نے، چونکہ نبی مایوس نہیں ہوتے تھے اور یہ نبیوں کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو جائیں، تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ تو بوڑھے ہونے تک بھی ان کو اولاد ملی نہیں، لہٰذا یہ بھی یعنی اولاد دینا یا اولاد کا اختیار ان کے ہاتھوں میں بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے اور بھی سوالات ہیں، ان کو مختصر پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 51 پر آپ لوگ آئیں۔ صفحہ نمبر 51 پر سوال ہے، عزت و ذلت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جو پہلی آیت ذکر ہوئی ہے اس کے بعد والی آیت دیکھیں، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اس کے بعد والے سوال میں ہے رزق میں فراخی اور تنگی کس کے اختیار میں ہے؟ جواب، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تنگی اور فراخی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، یعنی رزق کھول کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی داتا یعنی رزق میں برکت دینے والا نہیں۔ اگلے سوال پر دیکھیں، بیماری سے شفا دینے والا کون ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرماتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بیماری سے بچاتا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کرتے، جب کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتے تو اس کو یہ دعا دیتے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے لوگوں کے رب بیماری کو دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کسی اور کی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ تو شفا دینے والا، بیماری کو دور کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ یہاں تک جتنے بھی سوالات ہوئے یہ سب سوالات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق ہیں، اور گزشتہ درس میں بھی اس طرح کے کچھ سوالات گزر چکے ہیں، ہم سرسری طور سے ان کو دیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگر درمیان میں اس تعلق سے کچھ چیز آئی تو اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اگلے سوال پر آتے ہیں، کیا کسی کو خوش کرنے کے لیے اعمال کرنے چاہیے؟ یہ سوال شرک اصغر کے تعلق سے ہے، جو کہ ہے ریاکاری، دکھاوا، یعنی اگر کوئی آدمی عبادت کے وہ کام جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ عبادت کے کام کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کرے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کرے، تو یہ شرک اصغر ہوگا، شرک اصغر ہوگا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے تمہارے تعلق سے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے، جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے ریاکاری، دکھاوا۔ انہوں نے ایک آیت ذکر کی ہے اور اس کے بعد ایک حدیث ہے، آپ لوگ حدیث پر توجہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ تو نماز، روزہ، صدقہ، قربانی، اس طرح کی عبادات اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے۔ اگر کوئی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا، یعنی چھوٹا شرک۔ اس کو یعنی ریاکاری اور دکھاوے کو شرک خفی بھی کہتے ہیں، شرک خفی یا مخفی شرک، پوشیدہ اور چھپا ہوا شرک۔ اگلا سوال تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، اور اگلے سوال کو انشاءاللہ تھوڑا سا رک کر سمجھتے ہیں۔ سوال میں مؤلف کہتے ہیں کہ ڈرنا کس سے چاہیے؟ جواب ہے نفع و نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ڈرنا بھی اسی سے چاہیے۔ لوگوں سے اس طرح ڈرنا گویا کہ وہ ما فوق الاسباب طریقے سے نفع و نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، جائز نہیں۔ اس سے پہلے مدد مانگنے کے سلسلے میں ایک سوال آیا تھا، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک لفظ ہے ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر، بغیر کسی سبب اور بغیر کسی ذریعے کے۔ اگر آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ما فوق الاسباب آپ کی مدد کر سکتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ما فوق الاسباب کیسے؟ جیسے مثال دی گئی تھی کہ بارش برسانا، بارش برسانا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے برساتا ہے۔ کسی آدمی کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ جب چاہے بارش برسا دے، یا بارش برسانا ہی سرے سے کسی آدمی کے کنٹرول میں اور اختیار میں نہیں ہے، اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ تو یہ سبب سے اوپر چیز ہے
کسی کو کوئی آدمی مار دے سکتا ہے، قتل کر دے سکتا ہے، چاقو سے، چھری سے، بندوق سے، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ اسباب ہے، یہ ذریعے ہیں، ان ذریعوں کے ذریعے سے آدمی کسی کو مار رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے کسی بھی طریقے سے موت دیتا ہے۔ بسا اوقات ہم کو کسی کی موت کی وجہ بھی نہیں سمجھ میں آتی، تو وجہ اور سبب نہ سمجھ میں آنا، کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کو ما فوق الاسباب کہتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ما فوق الاسباب بغیر کسی سبب کے ہماری مدد کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر ہم ہمارے دل میں کسی کے تعلق سے خوف رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، اس طرح کہ وہ ما فوق الاسباب طریقے سے ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، مثال کے طور پہ وہ ہم کو بیمار کر دے سکتا ہے، اس طرح اگر ہم ڈر رہے ہیں، ہم کسی بڑے بزرگ سے ڈر رہے ہیں کہ وہ ہم کو ہماری روزی چھین سکتا ہے، ہمارے رزق تنگ کر دے سکتا ہے، ہمارے بچوں کو بیمار کر سکتا ہے یا وفات دے سکتا ہے، اس طرح کا ڈر صرف اللہ کے لائق ہے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اس طرح کا خوف اور ڈر رکھتے ہیں تو یہ ڈر اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا، اور یہ شرک اکبر ہوگا، کیونکہ اس طرح کا خوف اور اس طرح کا ڈر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، قلبی عبادت، وہ عبادت جو دل سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سبب کی وجہ سے کسی سے ڈرتا ہے تو یہ شرک نہیں کہلائے گا۔ جیسے بہت ساری جگہوں پر آدمی طبعی طور سے ڈرتا ہے تو اسے ہم شرک نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی راستے سے چل رہا ہے اور اس نے سانپ دیکھ لیا تو قدرتی طور سے اور طبعی طور سے اس کو ڈر محسوس ہوگا، ایسا ڈر شرک نہیں ہے، کیونکہ اس کا سبب ہے، اس کی ایک وجہ اور ذریعہ ہے، وہ سانپ کو دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ ایسے ہی آدمی اندھیرے سے وحشت محسوس کرتا ہے، ظالم بادشاہ اور جابر حکمران سے ڈرتا ہے کہ وہ مجھ کو سزا دے دے گا، تو اس طرح کا خوف شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ طبعی خوف ہے۔ اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر دی گئی کہ فرعون اور اس کے درباری اس بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو جان سے مار دیں گے، تو آپ یہاں سے نکل جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کے بارے میں جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی کہ فرعون اور اس کے درباری موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، تو وہ مصر چھوڑ کر ڈرتے ہوئے نکلے، خوف کی وجہ سے ڈر کر مصر کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ڈر جو تھا یہ سبب کی وجہ سے تھا، کیونکہ فرعون ظالم حکمران تھا، وہ ایسا تھا کہ اس سے اس معاملے میں ڈرا جائے کہ وہ مار دے گا، تو اس طرح کا خوف طبعی خوف کہلاتا ہے اور یہ شرک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کیا تم ان کافروں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ مشرکین خود بھی اپنے معبودوں سے، اللہ کے علاوہ خود اپنے معبودوں سے ڈرتے تھے، اور نبیوں کو، نیک لوگوں کو بھی اپنے معبودوں سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ مشرکین کا رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے، اور یہ لوگ، یہ مشرک تم کو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں سے ڈراتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین اپنے معبودوں سے ڈراتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے معبود تم پر کوئی عذاب بھیج دیں گے اور تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی ہود علیہ السلام کو ان کی قوم والوں نے کہا تھا کہ ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں نے کوئی بڑی مصیبت بھیج دی ہے، ہمارے معبودوں نے تم کو کوئی بڑی آفت پہنچا دی ہے۔ تو یہ نبیوں کو اور نیک لوگوں کو اپنے معبودوں سے ڈراتے تھے۔ تو اگر اس طرح کا ڈر کوئی معبودان باطلہ سے اور یا کسی سے رکھتا ہے کہ وہ بغیر کسی سبب کے ما فوق الاسباب مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس طرح کا خوف شرک ہوگا جو کہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ ورنہ اگر طبعی خوف ہے اور جو عام طور سے
سبب کی وجہ سے خوف ہوتا ہے وہ خوف شرک نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے محبت کس سے ہونی چاہیے؟ جواب ہے شدید ترین محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے اور دوسروں سے محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ تو جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، سب سے اعلیٰ محبت اور سب سے بلند اور بڑی محبت، ایسی محبت بھی اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص میں 3 باتیں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس پائی۔ سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہو، پہلی بات۔ دوسری بات اللہ کی خاطر کسی بندے سے محبت کرے، اور تیسری بات کفر سے نجات پانے کے بعد کفر میں جانے کو آگ میں ڈالے جانے کے برابر سمجھے۔ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے آگ میں جلا دیا جائے یا مجھے آگ لگ جائے۔ جس طرح آدمی اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کے تعلق سے ناپسند کرتا ہے، ایسا ہی کفر کو ناپسند کرے اور کافر بننے کو ناپسند کرے۔ یہ چیز اگر کسی کے اندر ہوگی تو وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اصل محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور اللہ کے علاوہ جس کسی سے محبت ہوگی وہ اللہ کے واسطے ہوگی۔ ایک محبت آدمی کی طبعی محبت ہوتی ہے، جس طرح ایک طبعی خوف ہم نے ذکر کیا، ایسے ہی طبعی محبت ہوتی ہے۔ بندہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے اور گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ محبت طبعی محبت ہے، اور ایسی محبت بھی شرک نہیں ہے، یہ عبادت والی محبت سے ہٹ کر ہے۔ جس محبت میں شرک ہوتا ہے وہ عبادت والی محبت ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 56 پر آئیں۔ اگلے سوال میں مؤلف کہتے ہیں کہ تعریفوں کا حقدار کون ہے؟ جواب تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ تمام خوبیاں جو تعریف کا حقدار بناتی ہے وہ ساری خوبیاں اکیلے اللہ کے اندر پائی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ اکیلا تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ یہ بھی سوال آسان ہے، جن سوالات کی آیتیں یا نصوص ہم چھوڑ رہے ہیں اس کو آپ لوگ گھر پر جا کر دہرا لیں، اور جو قابل وضاحت ہوگا وہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اگلے سوال میں مؤلف کہتے ہیں معجزہ دکھانا کس کے اختیار میں ہے؟ معجزہ دکھانا کس کے اختیار میں ہے؟ جواب معجزہ دکھانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ معجزہ کہتے کسے ہیں آپ پہلے یہ سمجھ لیں۔ معجزہ ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی نبی کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، اور وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو عادتاً نہیں ہوتی، جو عادت کے خلاف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تھے تو وہ لاٹھی بڑا اژدہا بن جاتی تھی۔ تو ہم اگر کوئی لاٹھی زمین پر پھینکیں گے تو وہ سانپ نہیں بن جائے گی، وہ اژدہا نہیں بن جائے گی، ایسا عادتاً نہیں ہوتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پھینکتے تھے تو وہ لاٹھی اژدہا اور سانپ بن جاتی تھی، تو یہ عادت کے خلاف کام ہوتا تھا۔ اس طرح کا کام جو عادت کے خلاف ہو، جو عام طور سے نہیں ہوتا، اگر ایسا کوئی کام نبیوں کے ہاتھوں پر ہوتا ہے تو ہم اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہی کام کسی اللہ کے نیک اور بزرگ بندے کے ہاتھ پر ہو، کسی ولی کے ہاتھ پر ہو، تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں۔ دونوں میں یہ فرق ہے، معجزہ اور کرامت۔ معجزہ صرف نبی کے ہاتھوں پر ہوتا ہے، اور کرامت اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نیک بندے اور متقی بندے کے ہاتھوں پر ہو سکتی ہے۔ تو معجزہ دکھانا، کیا کوئی نبی جب چاہے اپنی مرضی سے معجزہ دکھا سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد اور اس کے حکم کے بعد اور اللہ کے اختیار ہی سے وہ معجزہ دکھاتا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ دکھانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کی دلیل دیکھیں، مؤلف نے ذکر کی ہے رسولوں کے اختیار میں نہیں،
رسولوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ معجزے کا لفظ قرآن میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں جو آپ کو لفظ ملے گا وہ یا تو برہان ملے گا یا تو آیت کا لفظ ملے گا، جو کہ معجزے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور معجزے کے علاوہ جو دوسری نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دی ان کو بھی آیت کہتے ہیں، ان کو بھی برہان کہتے ہیں۔ لیکن معجزے کا معنی چونکہ غلط نہیں ہے اس لیے ہم معجزہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں صاف صاف بتلایا کہ معجزہ دکھانا کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھوں پر معجزات کو ظاہر کرتا ہے۔ اگلی آیت تھوڑی سی طویل ہے، تھوڑی لمبی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں معجزہ بتائیں، یہ کام کر کے بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ آیت کا آخری ٹکڑا دیکھیں، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، اے رسول آپ کہہ دیجئے، صفحہ نمبر 57 کی ایک دم آخری لائن، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، یہ سب کام کر سکتا ہے، میرے اختیار میں نہیں۔ یعنی تم یہ جو معجزہ لانے کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ کام تو صرف اللہ کرنے والا ہے اور یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں، کیونکہ میں تو صرف ایک انسان ہوں جس کو اللہ نے رسول بنا دیا۔ تو اگر کوئی انسان رسول بن جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معجزہ دکھانا اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے بغیر اس کے ہاتھ میں آ جائے، بلکہ اللہ ہی کے اختیار سے وہ معجزہ دکھا پاتا ہے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ معجزات دکھانا بشر اور رسول کے اختیار میں نہیں۔ اس کی واضح مثال موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کا واقعہ ذکر کیا کہ جب یہ مصر کو واپس لوٹ رہے تھے، ابھی آپ کو بتایا گیا کہ فرعون نے ان کو جان سے مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا، تو وہ مصر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر جب واپس ایک مدت کے بعد کئی سالوں کے بعد مصر واپس آئے تو راستے میں ایک کوہ طور پڑتا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور وہاں ان کو رسول بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ان سے کلام کیا، بات کی، اور وہ بات ذکر کی گئی ہے ان آیتوں میں سورۃ القصص کے اندر۔ آپ کو پورا واقعہ پڑھنا ہے تو سورۃ القصص کی آیت نمبر 24-25 سے لے کے آگے کی 5-6 آیتیں دیکھ لیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، جو کلام کیا، وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے پاس جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر پھینک دو۔ جب موسیٰ نے لاٹھی کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، گویا سانپ ہے، یعنی جب انہوں نے زمین پر لاٹھی کو پھینکا تو وہ سانپ بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو پیٹ پھیر کر چل دیے، تو وہ پلٹ گئے اور واپس جانے لگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، تو وہ ڈر کر واپس پلٹ کر جانے لگے۔ ہم نے کہا موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر لاٹھی پھینکی، لاٹھی سانپ بن گئی، اور سانپ کو دیکھ کر جیسے عام آدمی ڈر جاتا ہے ایسے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر پیدا ہوا اور وہ پلٹ کر واپس جانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو مت، تم امن والوں میں سے ہو، تم کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہے۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود نہیں پتہ تھا کہ وہ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ دوسرا، معجزہ دکھانا ان کے کنٹرول میں اور ان کے اختیار میں نہیں تھا، بلکہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ لاٹھی سانپ بن جائے گی۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ ثوبان کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کو اژدہا کہتے ہیں، کہ لاٹھی اژدہا بن جائے گی، ان کو خود نہیں پتہ تھا۔ تو معجزات کا دکھانا یہ نبیوں کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اتنے بڑے جواب میں یہ صرف ایک بات ثابت کی گئی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کے سانپ بننے پر ڈر جانا
واضح کرتا ہے کہ معجزات انبیاء کے اختیار میں نہیں، پھر کرامت اولیاء اللہ کے اختیار میں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود پتہ نہیں کہ لاٹھی سانپ بن جائے گی، وہ خود اپنے اختیار سے معجزہ نہیں دکھا سکتے، تو دنیا کا کوئی ولی موسیٰ علیہ السلام کے جو درجے کو نہیں پہنچ سکتا، نبوت سے جو نیچے ہے، وہ کیسے اپنے اختیار سے ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے، کسی کو جہنم سے بچا سکتا ہے، یا کیسے کوئی کرامت دکھا سکتا ہے؟ آج کل جو جھوٹی کرامتیں باباؤں کے نام پر پھیلائی ہوئی ہیں۔ اگلے سوال میں ہے کہ کیا معجزات یا کرامات میں غیب کی خبر ہو سکتی ہے؟ کیا معجزات یا کرامات میں غیب کی خبر ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو اس سے پہلے ایک جواب میں بتایا گیا تھا کہ غیب کا علم، غیب کی باتوں کا جاننا، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ساری چھپی ہوئی باتوں کو، غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، اور اپنے اس غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، کسی کو نہیں بتاتا۔ الا من ارتضی من رسول، لیکن جس رسول سے وہ راضی ہو جائے اور جو بات بتانا چاہے وہ بات اپنے رسول کو جو چاہتا ہے بتاتا ہے۔ تو رسولوں کو کچھ باتیں غیب کی بتائی جاتی ہے، ساری باتیں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے اپنے رسولوں کو بتاتا ہے۔ تو یہ غیب کی باتیں جب رسول لوگوں کو بتائیں تو یہ ان کے لیے معجزہ ہوگی، اور یہ صرف رسولوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہم عام لوگوں کے بارے میں یا نیک لوگوں، ولیوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بابا بہت بڑے کرامتی ہے، وہ اپنی کرامت سے غیب کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں۔ ایسا کہنا جھوٹ ہوگا اور یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ نبی جو بات بتاتے تھے ان کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے وحی آتی تھی، یا وحی کی دوسری اقسام آتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیتا تھا۔ اب یہ سلسلہ نبیوں کے جانے کے بعد دنیا سے ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو غیب کی خبر آپ کو بتائے۔ تو نبی اپنے معجزے سے اللہ کے اختیار کے بعد یا اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کے بعد غیب کی باتیں بتا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو غیب کی باتیں بتلاتا ہے، لیکن کوئی ولی یا نیک آدمی اپنی کرامت سے غیب کی باتیں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے وہی آیت ذکر کی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ ہی عالم الغیب ہے، وہ غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم جتنا اور جب دینے کے لیے پسند کر لیا ہو۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام پر غیب کی خبریں ہو سکتی ہے، اور انبیاء کے علاوہ کسی پر غیب کی بات بذریعہ وحی ظاہر کی جاتی ہے، اس لیے معجزات میں غیب کی بات ظاہر نہیں کی جاتی، اس لیے کرامت میں غیب کی خبر نہیں ہو سکتی۔ کشف کے ذریعے غیب کی اطلاع کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ اسی طرح کچھ صوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کشف کے ذریعے سے غیب کی باتیں پتہ چلتی ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ غیب کی باتیں پتہ چلنے کا جو ذریعہ تھا وحی، وہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ وہ نبیوں کو اللہ کے ذریعے سے پتہ چلتا تھا، اب اور کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ اسی طرح معجزے میں نبی وحی کی بنا پر دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری لاٹھی سانپ بن جائے گی، اور چونکہ ولی اللہ پر وحی نہیں آتی لہٰذا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نبی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایسا ایسا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خبر آتی ہے، لیکن کوئی ولی اور نیک آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے کوئی وحی اور خبر نہیں آتی۔ یہاں پر معجزات اور کرامات کے تعلق سے سوالات ختم ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کے تعلق سے 3-4 سوالات ہیں۔ مؤلف نے سوال قائم کیا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کون سی ہے؟ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے،
یعنی دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، فانی یعنی فنا ہونے والی، ختم ہونے والی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جو ذی روح ہے اس کو فنا ہونا ہے، یعنی جو بھی دنیا میں جاندار ہے اور روح والی چیز ہے اس کو ختم ہونا ہے، صرف تمہارے رب کی ذات جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ تو صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کی حیات کامل ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ جن جن کے پاس بھی زندگی ہے، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور دوسری اس زندگی کے اندر نقص ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم کو سونے کی ضرورت پڑتی ہے، نیند کی ضرورت پڑتی ہے، اور نیند یہ موت کی بہن ہے۔ آدمی سوتا ہے تو اس کی روح نکالی جاتی ہے، پھر واپس جب اٹھتا ہے تو واپس بھیجی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ یہ ہماری زندگی کے اندر نقص اور کمی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حیات اور اس کی زندگی کے کامل اور مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ اگلے سوال میں مؤلف نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا ہے؟ اب یہ جملہ سن کر بہت سارے لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے بول رہے ہیں کہ انتقال ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ایک واقعہ جواب کے اندر خود ذکر ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ جو بھی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا اور مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور کہا کہ من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہ جملہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ جملہ صحابی رسول کا ہے، اور اس صحابی کا ہے جو تمام صحابہ میں سب سے افضل اور خلیفہ اول ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ یہ کہتے ہیں، اگر کوئی آج کے زمانے میں یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی، یہ ان کی گستاخی ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ یہ ان کی گستاخی ہے تو وہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گستاخ قرار دے رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ والا جملہ جو استعمال لوگوں میں سے کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ انک میت و انہم میتون، کہ اے نبی بے شک آپ مرنے والے ہیں اور یہ سارے لوگ دنیا میں جو ہیں یہ سب بھی مرنے والے ہیں، آپ کی بھی وفات ہونے والی ہے، آپ کا بھی انتقال ہونے والا ہے، اور باقی سب کا بھی انتقال ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کچھ تفصیل ذکر کی ہے، مؤلف کے الفاظ میں ہم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 11 ہجری کو فوت ہوئے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ آپ کی وفات پر صحابہ سخت پریشان تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر رو پڑے، پھر مسجد نبوی میں آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، دیکھو مسلمانوں، جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے ہیں، اور جو کوئی اللہ کو پوچھتا تھا اس کو کوئی ڈر نہیں، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں۔ یہ جملے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کیے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے جو آیت بتلائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ کر چلے گئے، اگر وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ تو یہ آیت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو
سمجھانے کے لیے پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت ہم نے ابھی پہلی مرتبہ سنی، حالانکہ یہ آیت بہت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیثی کے اندر ہے کہ جب انہوں نے یہ بات سنی اور اس آیت کو سنا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، ان کو اپنا جسم بھاری لگ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ زمین پر گر گئے اس کے اثر کی وجہ سے۔ تو اس سوال کے جواب میں دلیل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اگلے سوال میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اب وہ ہے کہاں؟ سیدھا جواب ہے کہ وہ جنت میں ہے، اور اس کی دلیل مؤلف نے ذکر کی ہے، آپ اس کو ایک بار پڑھ لیں۔ اگلے سوال میں مؤلف کہتے ہیں صفحہ نمبر 61 پر، کیا شہید زندہ ہوتے ہیں؟ کیا شہید زندہ ہوتے ہیں؟ شہید جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے، تو کیا ہم ان کو زندہ کہیں گے کہ مردہ کہیں گے؟ کیا ہم کہیں گے کہ وہ وفات پا چکے ہیں؟ تو اس کے جواب میں مؤلف نے ذکر کیا کہ دنیاوی اعتبار سے وہ وفات پا چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو دفن کر دیا گیا، ان کی جائیداد کو تقسیم کر دیا گیا، اس کی بیوی کو، یا جو شہید ہے اس کی بیوی کو ہم بیوہ بولتے ہیں، بچے کو یتیم بولتے ہیں، تو لہٰذا دنیاوی جو احکامات ہیں اس پر نافذ ہو چکے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے وہ مر چکا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے، اور اس کی زندگی کیسی ہے اس کا بہتر علم اللہ کے پاس ہے۔ اگلے سوال میں اس کے تعلق سے کچھ تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ شہید کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ جواب میں ہے اللہ تعالیٰ شہید کے بارے میں فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ یعنی شہید جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتا ہے، اس کو شہادت ملتی ہے، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے اور اس کو رزق مل رہا ہے۔ اگلے اور دو سوال شہیدوں کے بارے ہی میں ہے۔ اگلے سوال میں مؤلف کہتے ہیں کہ کیا شہید دنیا میں آ سکتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں قربان ہو کر شہید ہو کر مر جائے تو کیا وہ دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو اس تعلق سے صحیح مسلم کے اندر اور مسند احمد کے اندر کچھ روایتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ شہیدوں نے دنیا میں آنے کی خواہش ظاہر کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے، ہم پھر سے تیرے راستے میں لڑ کر قربان ہونا چاہتے ہیں اور شہید ہونا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا اور دنیا میں نہیں بھیجا۔ حدیث میں وضاحت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دنیا سے ایک بار چلا جائے تو واپس دنیا میں وہ نہیں آ سکتا۔ جو وفات پا جائے دنیا میں، وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی دلیلیں جواب میں مذکور ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 62 پر شہید ہی کے تعلق سے ایک اور سوال ہے کہ کیا شہید دنیا میں آ کر لوگوں کو جنت کے حالات بتا سکتا ہے؟ تو اس سے پہلے والے سوال اور جواب سے آپ کو جواب کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب وہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، شہید جب مر چکا ہے اور دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، تو وہ لوگوں کو جنت اور جہنم کے حالات کیسے بتا سکتا ہے؟ تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ انہوں نے دو دلیلیں اس کی ذکر کی ہے۔ آپ آیت کو چھوڑ کر اس کے نیچے والا حصہ یعنی صفحہ نمبر 62 پر آخری لائن دیکھیے۔ اسی طرح احد کے دن شہید ہونے والے صحابہ نے جنت کی نعمتیں دیکھی تو کہنے لگے کاش دنیا میں رہنے والے بھائیوں کو ان نعمتوں کی خبر مل جائے تاکہ وہ جہاد سے منہ نہ پھیرے اور اللہ کی راہ میں لڑائیوں سے تھک کر نہ بیٹھ جائیں۔ اللہ نے ان سے فرمایا تم بے فکر رہو، میں یہ خبر ان تک پہنچا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم کو دنیا میں بھیج دوں گا، جاؤ اپنے بھائیوں کو بتا دو کہ کس طرح تم کو شہادت ملنے کے بعد اور شہید ہونے کے بعد نعمتیں مل رہی ہیں، جاؤ دنیا میں اپنے بھائیوں کو بتا دو۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ یہ خبر ان کو دنیا میں پہنچا دی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہید دنیا میں آ کر جنت اور جہنم کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتے۔ یہاں
شہید کے بارے میں جو سوالات تھے یہاں پر ختم ہوتے ہیں، اور ایک بہت ہی اہم سلسلہ سوالات کا اب آگے شروع ہو رہا ہے، وہ ہے شفاعت کے بارے میں اور سفارش کے بارے میں، اور یہ بہت عظیم اور بڑا باب ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی جب ہم قواعد اربع پڑھ رہے تھے تو دوسرا قاعدہ غالباً ہم نے پڑھا تھا کہ جو مشرکین شرک کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، تو ان کے پاس شرک کرنے کا جو بہانہ تھا وہ یہی تھا، وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان معبودوں کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے، یا پھر کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ معبود اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے، اس وجہ سے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا شبہ ہے جو اس دور کے مشرکین سے لے کر آج تک چل رہا ہے۔ آج بھی جتنے بھی آپ کو قبر پرست دکھیں گے ان میں سے اکثر آپ کو یہی کہتے سنائی دیں گے کہ فلاں بزرگ جن کی ہم قبر پر جا کر چادر چڑھا رہے ہیں یا پھول چڑھا رہے ہیں یا جن سے فریاد کر رہے ہیں، یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے اور اللہ کے بہت پیارے بندے ہیں، یہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کو جہنم کے عذاب سے یہ چھڑا لیں گے اور ہم کو جنت میں داخل کر دیں گے، اللہ کے یہاں یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا عقیدے کا باب ہے، اس کو کچھ قدرے تفصیل سے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک وسیلے کا باب ہے، انشاءاللہ پھر سوالات اور جوابات کا سلسلہ یہ کتاب کا ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے صفحہ نمبر 63 پر سوال ہے، جس طرح بادشاہ سے ملنے کے لیے وزیر کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، کیا اس طرح اللہ سے ملنے کے لیے اولیاء اللہ کی سفارش کی ضرورت نہیں؟ کسی بادشاہ کو اگر کوئی عام آدمی ملنا چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں مل سکتا، گیٹ پر بہت سارے اس کے فوجی ہوتے ہیں، درباری ہوتے ہیں، پھر اندر جانے کے بعد بھی درباریوں کی ایک بڑی لائن ہوتی ہے، کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد بادشاہ تک وہ پہنچتا ہے، ڈائریکٹ بادشاہ سے نہیں ملتا، کسی کا وسیلہ لگا کر، کسی کا ذریعہ لے کر، کسی کی سفارش پر وہ بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو یہ دنیا کے بادشاہوں کا حال ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچنے کے لیے سفارش کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ تک بھی بات پہنچانے کے لیے شفاعت کی ضرورت ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو پہلے آپ سفارش اور اس کی قسموں کو سمجھیے اور اصل سفارش ہوتی کیسے ہے یہ سمجھیے، پھر انشاءاللہ ہم اصل جواب میں آتے ہیں۔ ایک جید عالم دین گزرے ہیں بر صغیر کے، جن کا نام شاہ اسماعیل محدث دہلوی رحمہ اللہ ہے، جن کی مشہور کتاب تقویۃ الایمان ہے۔ انہوں نے شفاعت کی جو بحث ہے سفارش کی، اس کو بہت ہی پیارے انداز میں مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ ویسے تو پوری کتاب ہی بہت شاندار ہے اور یہ والی بحث بھی خصوصاً پڑھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے سفارش کی 3 قسمیں ذکر کی۔ دنیا میں جو سفارش ہوتی ہے یا شفاعت ہوتی ہے، انہوں نے کہا اس کی 3 قسمیں ہیں اور اس کو مثالوں سے سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے ایک چور ہے اور اس نے چوری کی، لیکن اس چور کا تعلق بادشاہ کے وزیر سے ہے، وزیر سے اس کے تعلقات پہچان ہے۔ اب وہ وزیر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بادشاہ بہت غصے والا ہے اور مجھ کو سزا دینے والا ہے چوری کی، تم میرے لیے سفارش کرو اور مجھے اس سزا سے بچا لو۔ اب یہ وزیر چونکہ بادشاہ کا کام سنبھال رہا ہے اور بادشاہ کا وزیر ہے اور اس کے دربار کا ایک عظیم بڑا رکن ہے، تو وہ بادشاہ کے پاس اس کی سفارش لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چور کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ میری پہچان کا ہے۔ اب بادشاہ سوچتا ہے، ایک تو یہ چیز سوچتا ہے کہ قانون ہے اور قانون کو نافذ کرنا پڑے گا، اگر اس کو سزا نہیں دوں گا تو لوگوں کے دلوں میں ہمارے قانون کی اہمیت گھٹ جائے گی اور لوگ پھر بے خوف ہو کر چوریاں کریں گے اور جرم کرتے رہیں گے۔ تو ایک تو چیز یہ سوچتا ہے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ نہیں، میرا وزیر ہے جو میرے بڑے بڑے کام سنبھالتا ہے اور جس کی وجہ سے میری بادشاہت میں، میری سلطنت میں رونق ہے، اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو میرے اچھے اچھے بڑے کام بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف یہ بغاوت کر دے اور مجھ کو نقصان پہنچا دے، کیونکہ حکومت کے بڑے بڑے کام اس کے ہاتھوں میں ہیں۔
تو وہ اس وزیر کے خوف سے، اس کے دباؤ میں آ کر اس چور کو معاف کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو وزیر کی سفارش چور کے لیے ہے، اس قسم کی سفارش کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت۔ شفاعت وجاہت یعنی کسی کے خوف میں آ کر، کسی کے دباؤ اور زور میں آ کر کسی کی بات کو مان لینا۔ تو یہاں بادشاہ چور کو سزا دینا چاہتا ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو معاف کرنا پڑتا ہے اپنے وزیر کے خوف کی وجہ سے۔ تو کیا آپ یہ چیز اب اللہ کے بارے میں سوچیں، کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دے، جو اللہ تعالیٰ پر دباؤ ڈالے کہ وہ کسی فلاں بندے کو معاف کر دے، جہنم سے بخش دے، یا فلاں بندے کو فلاں چیز دے دے؟ کیا کوئی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایسا ہے؟ کوئی بھی بڑا بزرگ اور بڑے سے بڑا ولی اور نبی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ پر دباؤ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کے قہر کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے چھوٹے سے چھوٹا بندہ، چھوٹے سے چھوٹے بندے کو سے لے کر بڑے سے بڑے بندہ اور ولی اور بزرگ اور نبی بھی کانپتے ہیں، اور کسی کی حیثیت اور اوقات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ تو ایک تو یہ شفاعت ہے، شفاعت وجاہت۔ دوسری شفاعت انہوں نے کہا کہ فرض کرے چور ہے، چوری کرتا ہے، لیکن اس کا تعلق بادشاہ کے بچوں سے ہے، بادشاہ کی اولاد سے ہے۔ بادشاہ کی اولاد، اس کا بیٹا یا بیٹی بادشاہ کے پاس آ کر اس کی سفارش کرتے کہ اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، اس کو سزا مت دو۔ تو اب بادشاہ یہاں پر اپنے گھر والوں کی محبت میں آ کر نہ چاہتے ہوئے چور کی سزا کو معاف کر دیتا ہے، اس کو سزا نہیں دیتا۔ تو یہ سفارش، اس کو شفاعت محبت کہتے ہیں، یعنی کسی کی محبت میں آ کر فیصلے کو نافذ نہیں کرنا اور قانون کو نافذ نہیں کرنا، معاف کر دینا۔ تو کیا یہ اس طرح کی سفارش کیا اللہ کے بارے میں ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اللہ کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے؟ تو یہ بھی اللہ کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، ولی بناتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کلیم اور خلیل کے درجے پر فائز کر دیتا ہے، لیکن چاہے جتنا بھی بڑا درجہ اللہ کسی کو دے دے، لیکن بالآخر سب کے سب اللہ کے غلام ہی تو ہیں، چاہے نبی ہی کیوں نہ بن جائے، وہ بھی تو اللہ کے غلام ہیں، اور مالک ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس طرح کی سفارش بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگی، اور اس طرح کی سفارش بھی اگر کوئی مانتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ٹھہرے گا۔ ایک آخری قسم بنتی ہے جسے ہم کہتے ہیں شفاعت بالاذن۔ وقت ختم ہونے پر ہے، ہم اس کو مختصر کرتے ہیں کہ شفاعت بالاذن، اجازت کے ساتھ۔ اب وہی مثال لیں کہ ایک چور ہے، چوری کرتا ہے، بادشاہ کے دربار میں مقدمہ جاتا ہے۔ بادشاہ جانتا ہے کہ یہ چور ہمیشہ کا چوری چکاری کرنے والا نہیں ہے، چوری اس کا پیشہ نہیں ہے، لیکن نفس کے دباؤ میں آ کر وہ چوری کر بیٹھا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور وہ اپنے کیے پر پچھتاوا اس کو بہت زیادہ ہے، اور وہ بادشاہ کے فیصلے کے انتظار میں ہے اور اس کے رحم و کرم کے انتظار میں ہے۔ کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا، کسی دوسرے کی سفارش وہ نہیں ڈھونڈتا، صرف بادشاہ کے فیصلے پر اس کی نظر ہے۔ اب بادشاہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے، تو بادشاہ کیا کرتا ہے؟ ڈائریکٹ معاف نہیں کرتا، بلکہ اپنے کسی درباری سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اس کی سفارش کرو، جب تم سفارش کرو گے تو تمہاری سفارش سے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو اس طرح کی سفارش، یعنی جو بادشاہ کے اجازت سے ہو رہی ہے، وہ جو درباری چور کے بارے میں سفارش کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر رہا، بادشاہ کے حکم سے کر رہا ہے، اس طرح کی سفارش اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کو حکم دے گا وہ سفارش کرے گا، اور جس کے بارے میں حکم دے گا بس اسی کے بارے میں سفارش کی جائے گی، ورنہ کوئی بھی ولی، کوئی بھی بزرگ کسی کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اس طرح کی سفارش کو یا شفاعت کو شفاعت بالاذن کہتے ہیں۔ سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں جیسا نہیں، کیونکہ بادشاہ سلطنت کا مکمل انتظام خود کرنے سے فطرتاً عاجز ہوتا ہے، اسے ایسے معاونین کی ضرورت ہوتی ہے جو نہ صرف امور سلطنت میں اس کی معاونت کرتے ہیں بلکہ در حقیقت یہ لوگ بادشاہ کی حکومت میں شریک ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک دلیل ذکر کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔
اے ایمان والو جو مال ہم نے تمہیں دیا اس کو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا، نہ دوستی، نہ سفارش کام آئے گی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ قیامت کے دن کوئی مال دے کر اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، کوئی کسی کی دوستی کے بلبوتے پر جہنم سے نہیں بچ سکتا، اور تیسری چیز جو اللہ نے ذکر کی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے سوال کا جواب سیدھا سیدھا پڑھتے جاتے ہیں کہ سفارش کون کرے گا، کس کے بارے میں کرے گا، اسی کے بارے میں سوال ہے۔ صفحہ نمبر 64 پر سوال ہے، قیامت کے دن کون لوگ سفارش کر سکیں گے؟ تو جواب میں انہوں نے ایک آیت ذکر کی ہے کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس دن روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو، یعنی سفارش قیامت کے دن وہی کرے گا اور وہی بات کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے گا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن آئیں گے تو ڈائریکٹ لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ سجدے میں گر جائیں گے اور دیر تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اٹھو اور جو مانگنا ہے مانگو، جس کی سفارش کرنا ہے کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو سفارش کی وہاں پر حد اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ڈائریکٹ سفارش کرے، وہ سجدے میں پہلے جائیں گے، پھر اللہ کی طرف سے جب اجازت ملے گی تب اٹھ کر سفارش کریں گے۔ تو سفارش وہی کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اگلا سوال ہے کہ سفارش کن کے حق میں قبول کی جائے گی؟ جواب ہے سفارش اس کے حق میں قبول ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے بارے میں سفارش کرو، تو اسی کے بارے میں نبی ہو یا بزرگ ہو یا فرشتے انہی کے بارے میں سفارش کریں گے، انہی کے لیے سفارش کریں گے جن کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ لہٰذا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے سفارش نہیں کر پائیں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے سفارش نہیں کر پائیں گے، حالانکہ یہ ان کے سگے رشتہ دار ہیں۔ تو سفارش کا قاعدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں سفارش کی اور شفاعت کی اجازت دے، بس اسی کے لیے سفارش قیامت کے دن ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صفحہ نمبر 66 پر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی دعا منافقین کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، برابر ہے تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اگلا سوال ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے تو ہم کس سے دعا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہم اللہ کے رسول سے دعا کریں گے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے؟ تو جواب سیدھا سیدھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں گے کہ اے اللہ ہمارے حق میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سفارشی بنا۔ یہ دعا بھی یعنی سفارش کو حاصل کرنے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ اگلا سوال، کیا دنیاوی امور میں زندوں سے سفارش کروانا جائز ہے؟ جواب ہاں جائز ہے۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم کو دنیا میں ہمارا کوئی کام نکلوانا ہے کسی بڑے آدمی کے پاس تو ہم اس کے پہچان والے سے اور کسی دوسرے آدمی سے کہتے ہیں کہ آپ اس سے بات کیجئے، میری سفارش کیجئے اور میرا کام کروا دیجئے۔ تو دنیا میں تو یہ جائز ہے، لیکن آخرت میں اس طرح کا سسٹم نہیں چلے گا، بلکہ وہاں صرف اللہ کی اجازت سے فیصلہ ہوگا۔ یہاں سفارش کے سوالات کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور ہم ایک دم آخری کڑی پر ہیں اور آخری قسم کے سوالات ہیں۔ یہاں صفحہ نمبر 66 سے وسیلے کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ وسیلے کی بحث میں انہوں نے پہلا سوال ذکر کیا ہے کہ وسیلے سے کیا مراد ہے، وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جواب، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے،
وہ وسیلہ قرآن مجید میں جو وسیلہ ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام یا ہر وہ چیز جو اللہ کے ہم کو قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب وسیلہ ڈھونڈو، یعنی اس سے قریب ہونے کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ ڈھونڈو۔ اب اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں یعنی نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے، اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو نماز اور صبر یہ ایک وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے آپ کو قریب کرے گا۔ وسیلے کی 3 اقسام آپ کاپی پر لکھ لیں، اور یہ تینوں اقسام وسیلے کی جائز ہیں اور مشروع ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری قسمیں جو خبر پرست آج کل استعمال کرتے ہیں وہ ناجائز ہے، شرک ہے۔ 3 قسمیں جو وسیلے کی جائز ہے، اس میں پہلی قسم اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اس کی صفات کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات یعنی اس کے ناموں کا اور اس کے صفات کا وسیلہ۔ یہ وسیلہ قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم دی، تو جب ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ تعالیٰ کے صفات اور خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ جیسے ہم رحم اور رحمت کی دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ اللہ تو رحیم ہے، رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو ہم پر رحم کر۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی منگوا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام غفور ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو غفار ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وہاں اللہ کا نام اور اس کی خوبیاں ذکر کریں۔ تو یہ اللہ کے ناموں کا اور اس کی صفات کا وسیلہ پہلا ہے۔ دوسرا وسیلہ جو قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے نیک اعمال کا وسیلہ۔ نیک اعمال، نیک عمل میں آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، ہر قسم کا نیک عمل آ سکتا ہے، یہاں تک کہ دل کے جو اعمال ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، قرآن مجید میں دعا ذکر ہے مومنوں کی کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر ایمان لائے لہٰذا تو ہم کو بخش دے۔ تو انہوں نے اپنے ایمان کا حوالہ دیا۔ ایمان بھی نیک عمل میں داخل ہے، جس کا حوالہ دے کر اور جس کے وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا ہے نیک اعمال کا وسیلہ۔ تیسرا اور آخری وسیلہ جو جائز وسیلہ ہے وہ ہے زندہ بزرگ شخصیت کا وسیلہ، یعنی کسی زندہ اور نیک آدمی سے جا کر کہنا کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور جائز ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروانے لگے۔ تو نیک لوگوں سے دعا کروانا یہ صحابہ کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے۔ لیکن یہ کب کیا جائے گا؟ جب وہ زندہ ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کی قبر پہ جا کر کہنا، ان کی قبر پہ جا کر کھڑے رہ کر دعائیں کروانا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ نے نہیں کیا۔ تو یہ وسیلے کی 3 جائز قسمیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ جا کر قبروں پر مردہ لوگوں سے وسیلہ مانگتے ہیں اور ان کے وسیلے کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ شرک تک پہنچاتا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ جواب پڑھیں۔ جواب کے اندر یہ تینوں قسمیں ذکر کی گئی ہے اور ہر قسم کی دلیل انہوں نے ذکر کی ہے۔ ان دلیلوں کو آپ پڑھیں۔ صفحہ نمبر 69 پر آپ دیکھیں، مؤلف نے ایک سوال ذکر کیا، کیا دعا میں کسی فوت شدہ نبی یا ولی کا واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے ان سے دعا کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد کوئی بھی صحابی ان کی قبر پر جا کر دعا کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ جو زندہ دوسرے صحابہ تھے جیسے عباس رضی اللہ عنہ ان سے دعا کروائی۔ تو کسی وفات پائے ہوئے بزرگ یا ولی کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 70 پر اور آخری سوال پر آپ لوگ آئیں۔ مؤلف نے سوال ذکر کیا، جب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو کیا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں کی تھی؟ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے
کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو انہوں نے آسمان میں ایک دن دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا تو ان کو دیکھ کر لگا کہ یہ محمد کا نام اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ کوئی بڑا بندہ ہوگا اور اللہ کا کوئی قریبی ہوگا، لہٰذا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ بات لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہے، جو کہ من گھڑت ہے، جھوٹی بات ہے، اور یہ صحیح احادیث سے قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے۔ جو دعا آدم علیہ السلام نے مانگی تھی وہ دعا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، جواب میں آپ لوگ دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے، آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہیں لیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی جو دعا ان کو سکھائی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لینا یا کسی اور بزرگ یا ولی کی ذات کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، دعا ڈائریکٹ اللہ سے کی جائے گی۔ اور یہ وسیلوں کی جو ضرورت ہے یہ دنیا کے بادشاہوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، کہ جس کو کسی ذریعے کی اور کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں گا۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہاں پر ذکر کیا تھا کہ آپ غور کریں، دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی بڑا افسر یا پرائم منسٹر آپ کو بلائے اور آپ سے کہے کہ جو چاہے آپ کو مانگنا ہے مانگ لو میں تم کو دوں گا، تو کیا آپ اس سے ڈائریکٹ مانگیں گے یا یہ کہیں گے کہ نہیں تم تو اتنے بڑے ہو، ہم تم سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ہم کسی آدمی کے پاس جائیں گے، اس سے کہیں گے کہ تم ہمارا وسیلہ اور ذریعہ بنو اور تم اس تک اور بڑے آدمی تک ہماری بات پہنچاؤ۔ ایسا کرنے والا بیوقوف کہلائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو کسی وسیلے کی، کسی دوسرے آدمی کو بیچ میں لانے کی جو کہ فوت بھی ہو چکا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں صحیح عقیدے پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح بھی ہوا کتاب مکمل ہوئی، آپ لوگوں کو جو بھی اس کتاب میں بتایا گیا، صفحہ نمبر تقریباً 18 سے 70 تک، ان سب سے سوالات جوابات امتحان میں آئیں گے، اور جو آج کا چوتھا اور آخری لیکچر ہے یہ، اور اس سے پہلے کے جو دروس ہوئے ہیں ان سے بھی امتحان میں سوالات کیے جائیں گے۔ اور اس سلسلے کے ختم ہونے پر ہم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی دین کی باتیں سیکھنے کی، عقیدے کو پڑھنے کی، اور اس کے بعد پھر آپ تمام لوگ بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ آپ لوگ درس میں حاضر ہوئے اور عقیدے کی باتوں کو آپ نے نوٹ کیا، سیکھا اور سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے اور کفر سے بچائے اور توحید پر، اتباع سنت پر مرتے دم تک قائم اور دائم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔